الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ایک جسم اور ایک جان کی طرح پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک جتنے بھی مومن ہیں وہ تمام کے تمام آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی. اور مسلمانوں کی
یہ امتیازی شان بھی یہی ہے کہ مسلمان باہمی محبت، بھائی چارگی، احسان و خیر خواہی اور اسی طرح سے حسن سلوک وغیرہ میں غیروں کے لیے اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. یعنی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے کس طرح سے محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے ایک ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، کس طرح سے احسان کرتا ہے، کس طرح سے وہ اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اور یہ تمام صفتیں اللہ رب العالمین نے ایک مسلمانوں کو عطا کر کے مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا کہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے، ان کی محبت کو دیکھا جائے، اور اسی طرح جس طرح سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی جو ہے اپنوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کریں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے اور ایمان کے ارکان اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایمان کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ایسی صورت میں اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز جو ہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنے لگ جائیں گے. اور کوئی شخص جو اپنے لیے اگر کوئی چیز پسند کرتا ہے اور وہی چیز اپنے بھائیوں کے لیے اگر پسند نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اسے اس چیز کا حق نہیں ہے، اس کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کامل بتائے، کہ وہ اپنے آپ کو کامل مومن سمجھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ ایک مسلمان، ایک شخص اپنے آپ کو اسی وقت کامل مومن تصور کر سکتا ہے، اسی وقت اپنے آپ کو کامل مومن بتا سکتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیزوں کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مثلا اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا خاصا لباس پہنے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے اس چیز کی بھی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے، اسے یہ چیز بھی پسند ہونی چاہیے کہ جس طرح سے میں کماؤں، جس طرح سے میں کھاؤں، جس طرح سے میں پہنوں، بالکل میرا جو مسلمان بھائی ہے وہ بھی میری طرح سے جو ہے زندگی بسر کرے. اس حدیث کی روح سے ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو، اسلام اپنے متبعین کو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہا جائے، یعنی اپنے جو کچھ بھی جھگڑے فسادات ہیں اس کو ختم کیے جائے، اور اس چیز کی تعلیم ملتی ہے کہ ہم جو ہے اتحاد و اتفاق سے ایک امت بن کر جو ہے زندگی گزارے اور ایک امت بن کر جو ہے اتحاد و اتفاق کا ثبوت پیش کرے. اسی طرح سے دین اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپسی تعلقات کو جوڑیں اور آپسی تعلقات کو قائم رکھیں. اسی طرح سے دین اسلام ہمیں اس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو ہے مل جل کر رہیں اور کسی بھی طرح سے اختلافات میں نہ بٹے، فرقوں میں نہ بٹے. اسی طرح سے اسلام جو ہے ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ بغض و نفرت، حسد، کینہ کپٹ، لڑائی جھگڑا، عداوت اور دشمنی، اختلاف و انتشار، ان تمام چیزوں سے دین اسلام جو ہے ہمیں روکتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید سے جو ہے ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے. اور یہ جو بغض، حسد، کینہ کپٹ، لڑائی جھگڑا، اختلاف، انتشار، عداوت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں جو ہمارے سماج سے اور ہمارے معاشرے سے امن و سکون کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہماری جو سکونت بھری جو زندگی ہوتی ہے اس سکونت والی زندگی کو خراب کر کے ہمیں جو ہے مشکلوں اور آسائشوں میں جو ہے مبتلا کر دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے،
ایک انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے حسد اور اس کی تباہ کاریاں، یعنی حسد کسے کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص حسد کرنے لگ جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں جو ہے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ تمنی زوال النعمت عن صاحبها، کہ صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، خواہش ظاہر کرنا اور التجا کرنا۔ مثلا اس کو ہم مثال کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بہترین سا گھر، اچھا خاصا بڑا گھر اسے عطا کیا، اس کے پاس جو ہے گاڑی گھوڑے ہیں۔ اب ایک انسان جو ہے وہ یہ تمنا اور آرزو ظاہر کرنے لگ جائے کہ وہ جو اسے نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ گھر کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو یا گاڑی گھوڑوں کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح کی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس شخص کو دی ہے وہ نعمتیں جو ہے اس سے چھین جائیں۔ یعنی ایک انسان یہ آرزو اور تمنا کرے کہ اسے جو گھر بنگلہ ملا ہوا ہے اس کا کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے اور سب کا سب جو ہے اس کا تباہ و برباد ہو جائے، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کی تمنا اور التجا کرنے کو جو ہے حسد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے عربی زبان میں حسد کا ایک اور معنی آتا ہے، اس کا معنی ہے رشک کا۔ اب حسد اور رشک یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے فرق ہے۔ حسد میں جیسے ہم نے کیا دیکھا کہ صاحب نعمت کی نعمت کے زوال کا، نعمت کے ختم ہونے کی جو ہے آرزو کرنا، تمنا کرنا، جبکہ رشک میں نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی، بس اس میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت سے ہمکنار کیا ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت دی ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین مجھے بھی مال و دولت دے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے علم سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین مجھے بھی علم سے نوازے، تاکہ میں اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں جو ہے لوگوں کو وہ علم بانٹوں اور لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین اس کی طرح مجھے بھی مال و دولت دے کہ میں جس کے ذریعے سے جو ہے تیرے راستے میں خرچ کروں اور ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تو حسد اور رشک یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک انسان رشک کر سکتا ہے، جس میں ایک انسان حسد کر سکتا ہے۔ حسد یہاں پر حسد بمعنی رشک ہے، اور دو چیزوں میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک صاحب علم ہے کہ جس کے علم کو دیکھ کر جو ہے انسان رشک کر سکتا ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العالمین وہ علم عطا کرے، وہ ایسا علم عطا کرے جو اسے عطا کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے میں فائدہ پہنچاؤں۔ اسی طرح سے مال ہے، مال کے اندر جو ہے بندہ رشک کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کھلا بندے کو جس طرح سے مال عطا کیا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین مجھے بھی مال عطا کرے، تاکہ میں اس مال کو جو ہے نیکی کے راستے میں خرچ کروں، فی سبیل اللہ خرچ کروں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کروں اور اس کے ذریعے سے جو ہے ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد الگ چیز ہے اور رشک الگ چیز ہے۔ رشک کو حسد کے ساتھ جوڑنا جو ہے درست نہیں ہے اور وہ چیز جو ہے غلط ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حسد جو ہے یہ ایک بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جب ایک حاسد کسی کے مال پر حسد کرتا ہے تو جو محسود ہوتا ہے اسے کسی چیز کا جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا ہے تو یہ جو تمنا کرنے والا ہے گھاٹا اسی کو ہونا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہے، جو محسود ہے اسے جو ہے کسی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، اس کے مال میں جو ہے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے، وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے حسد کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خود
حاسد جو ہوتا ہے، جو حسد کرتا ہے، جو تمنا کرتا ہے کسی کے مال کے زوال کی، تو گویا کہ وہ خود جو ہے اپنی جان و مال کو برباد کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے دل میں جو ایمان موجود ہوتا ہے وہ ایمان جو ہے اس کے دل سے ختم ہونے لگ جاتا ہے. یعنی حاسد کا مال، اس کی جان اور اس کا ایمان، یہ تینوں چیزیں جو ہے ساتھ ہی ساتھ خطرے میں ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک مسلمان کے ایمان کے اندر جو لذت اور مٹھاس ہوتی ہے، جب وہ حسد کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے ایمان کی وہ لذت اور اس کے ایمان کی وہ مٹھاس جو ہے ختم ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ حسد کرنے کا نقصان یہ ہے کہ جو محسود ہے، جس کے مال میں حسد کیا جا رہا ہے، اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ نقصان پہنچے گا تو کسے نقصان پہنچے گا؟ اسی کو نقصان پہنچے گا جو حسد کر رہا ہے، جو حاسد ہے، جو دوسروں کے مال کے زوال کی تمنا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چیزوں کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ اے لوگوں تم بدگمانی سے بچو. بدگمانی کسی کے تعلق سے جو ہے برا سوچنا، غلط سوچنا، یہ چیز جو ہے بدگمانی میں شامل ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایاکم والظن، کہ لوگوں تم جو ہے بدگمانی سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الظن أكذب الحديث، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی یہ بدگمانی جو حقیقت نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ کسی کے اندرونی معاملات کو ہم نہیں جانتے، اور اگر ہم اس کے تعلق سے برے خیالات یا برا سوچنے لگ جائے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ دلوں کے راز اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم دلوں کے راز نہیں جانتے. کس کے دل میں کس کے تعلق سے کیا چھپا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدظنی سے منع کیا، ایاکم والظن، اے لوگوں تم بدگمانی سے بچو. فإن الظن أكذب الحديث، اس لیے کہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ولا تحسسوا، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم کسی کی ٹوہ میں مت پڑنا. یعنی کون کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، یعنی اس کی رپورٹنگ اور مکمل طور پر اس کا پیچھا مت کرنا. ولا تحسسوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ کسی کے پیچھے مت لگنا، کسی کی ٹوہ میں مت لگنا. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. وہ جو کرے گا اسے اس کے کرنے کا جو ہے بدلہ ملے گا. تم جو کرو گے، تمہارے جو اعمال رہیں گے، تمہیں تمہارے اعمال کے حساب سے بدلہ ملے گا. لہذا ولا تحسسوا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی کے اعمال کے پیچھے یا کسی کے نفس کے پیچھے لگ کر جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، اس کے ٹوپ میں مت لگنا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تجسسوا، ساتھ ہی ساتھ تم جاسوسی بھی مت کرنا. خود بھی کسی کی ٹوپ میں مت لگنا، یا کسی کو اس پر متعین بھی مت کرنا کہ وہ کسی کی جاسوسی کرے اور کسی کے بارے میں معلومات دے. اسی طرح سے ولا تحاسدوا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بھی منع کیا کہ تم جو ہے کسی کی نعمتوں کے زوال کی تمنا مت کرنا، آپس میں جو ہے حسد مت کرنا. ولا تدابروا، اسی طرح سے تم جو ہے قطع تعلقی مت کرنا، رشتہ داریوں کو مت توڑنا، اور اسی طرح سے روٹ مت جانا. ولا تباغضوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض و نفرت پیدا مت کرنا. یعنی سب جو ہے مل جل کر رہو، معاشرے کا امن و سکون اور اس کا جو چین ہے اسے تم برقرار رکھو، اور ان بیماریوں کو درمیان میں لا کر، یعنی بدزنی کے ذریعے سے، کسی کی ٹوہ میں پڑنے سے، یا ساتھ ہی ساتھ جو ہے کسی کی جاسوسی کرنے سے، حسد کرنے سے، قطع تعلقی اور روٹ جانے سے، اور اسی طرح سے آپس میں جو ہے بغض و نفرت پیدا کرنے سے، ان بیماریوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھو. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اے لوگوں یہ بات دھیان میں رکھو کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کے بندے بن کر اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ،
ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کرو، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، حسد مت کرو، جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر صبر کرو، اس پر شکر ادا کرو، اس پر قناعت گزاری کرو اور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ آپس میں باہمی محبت رکھو، ہمارے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہو گئے ان اختلافات کو جو ہے ختم کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو معاشرے اور سماج کے سکون کو ختم کر دیتے ہیں، معاشرے اور سماج کے چین کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہوئی کہ ہم جب کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو نہ تو اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خوشی خوشی جو ہے اپنی زندگی گزارو اور اپنے معاشرے میں امن و سکون کے ماحول کو جو ہے برقرار رکھو۔ یہ جو حسد ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا کہ جو حسد کرتا ہے نقصان اسی کو بھرنا پڑتا ہے، اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ چند مثالوں کے ذریعے سے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی۔ ابلیس جو ہے ابتدا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں تھا، اس کا شمار جو ہے فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو آپ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا حکم تمام فرشتوں نے مانا، سوائے کس کے؟ ابلیس کے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابلیس کو جو ہے یہ حسد تھا، یہ جلن تھی حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے۔ ابلیس نے کہا کہ انا خیر من، کہ میں آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حسد داخل ہو گیا، حسد داخل ہو گیا۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانا، گویا کہ وہ کفر میں پڑ گیا، کفر کے گہرے عمیق گڈھے میں گر گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملعون قرار پایا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں پلنے والا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں پلنے والا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے دور ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا اس واقعے سے؟ کہ حسد یہ ایسی چیز ہے کہ جو حسد کرتا ہے اسے ہی نقصان ہوتا ہے، حاسد جو محسود ہوتا ہے اسے جو ہے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا نقصان ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا حکم مانا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کیا گیا۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ، دوسری مثال حابیل اور قابیل کی ہے کہ قابیل جو تھا اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ کیوں؟ صرف ایک عورت سے نکاح کی وجہ سے۔ اس وقت جو ہے یہ رواج تھا، یا اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے صبح کے وقت جو جوڑا پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح شام میں ہونے والے جوڑے سے ہوتا تھا۔ یعنی صبح میں پیدا ہونے والا جو لڑکا ہے اس کا نکاح شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتا تھا، اور شام کا جو لڑکا ہے اس کا صبح کی لڑکی سے۔ اب مسئلہ یہی ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ جو ہے خوبصورت تھی، زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب یہاں پر جو ہے حسد آ گیا کہ کیسے قابیل کو جو ہے یہ حسد ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی قابیل کے نکاح میں کیسے جائے گی، اسے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے جو ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے گناہ کر لیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب قتل کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک وہ جو ہے اس انجام کو بھگتتا ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس قتل میں سے ایک حصہ جو ہے قابیل کو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ قتل کی ابتدا اور قتل جیسے بڑے گناہ کا آغاز جو ہے قابیل سے ہوا تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ انجام کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ جو حسد کرنے والا ہے، جو جلنے والا ہے، جو نعمت کے زوال کی تمنا کرنے والا ہے، اسے ہی انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ قابیل کو کیا ہوا؟ وہ قتل ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا معاملہ، اللہ رب العالمین کی رحمت میں چلا گیا وہ۔ اسی طرح سے تیسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ابا تھے، والد محترم تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جو دوسرے ان کے سوتیلے بھائی تھے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی،
تو انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے کی پلاننگ شروع کی. اب کئی ایک مشورے سامنے آئے. کسی نے کہا انہیں قتل کر دیتے ہیں, کسی نے کہا انہیں جنگل میں چھوڑاتے ہیں, کسی نے کہا انہیں کنویں میں ڈال دیں گے. الغرض یہ کہ مختلف مشورے جمع ہونے کے بعد وہ سب ایک مشورے پر جو ہے متفق ہو گئے کنویں میں ڈال کر آگے. ابا کے پاس آ کر جھوٹ بول دیے کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, اسے جو ہے بھیڑیا کھا گیا. ان کے قمیص پر جو ہے جھوٹا خون جو ہے انہوں نے لگایا. نتیجہ کیا ہوا؟ باپ کی محبت بیٹے کے لیے اور بڑھ گئی. بیٹے کی محبت میں باپ اندھا ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو حسد کرنے والے تھے, جو دوسرے بیٹے تھے, انہیں جو ہے وہ درجہ, وہ محبت نہیں ملی. بعد میں جب یوسف علیہ السلام ملے تو سب مل کر جو ہے انہوں نے معافی مانگی. تو یہاں پر ان 3 واقعات سے اور 3 مثالوں کے ذریعے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم اور ابلیس علیہ السلام کے واقعے میں, حابیل قابیل کے واقعے میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک چیز کامن ہے. وہ چیز ہے حسد. یہ جو اعمال پیش آئے, یہ جو واقعات پیش آئے, وہ سب کے سب حسد کی وجہ سے پیش آئے. اور معلوم یہ بھی ہوا کہ جو حسد کرنے والا ہے انجام جو ہے اسی کو بھگتنا ہے, اور جو محسود ہے جس سے نعمت کے زوال کی تمنا کی جا رہی ہے اسے جو ہے اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اب آئیے مختصر انداز میں یہ جانتے ہیں کہ حسد کے اسباب کیا ہیں, یعنی کن چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے حسد جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا. یعنی وہ اس طرح سے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے, رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. مخلوقات کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اب اللہ رب العالمین نے جو رزق تقسیم کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے امتحان اور آزمائش کا تقاضا ہے. اب ایک انسان جو اللہ رب العالمین نے جسے کم مال دیا ہے وہ اگر حسد کرنے لگ جائے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی قضا و قدر پہ, اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک روایت ہے جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو انسان حسد کرتا ہے تو وہ اپنے دین کا جو ہے گویا کہ سودا کرتا ہے, اس کا دین ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف تم سے پچھلی امتوں کی ایک بیماری چل نکلی ہے. معلوم یہ ہوا کہ حسد جو ہے ابتدا سے, تو حسد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری طرف ایک بیماری ایسی نکلی ہے, ایک چیز ایسی ہے جو تم سے پچھلی امتوں میں بھی تھی. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا نام بھی بتایا کہ الحسد والبغضاء, کہ حسد ہے, حسد کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بغض اور دشمنی پال لینا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی الحالقہ, یہ جو بیماری ہے حسد اور بغض کی, یہ جو بیماری ہے یہ صفایا کرنے والی ہے, نیست و نابود کرنے والی ہے. لا اقول تحلق الشعر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کا صفایا کرتی ہے, بلکہ یہ تحلق الدین, یہ بیماری ایسی ہے جو انسان کے دین کا صفایا کرتی ہے. تو ایک نقصان یہ بھی ہے حسد کرنے کا کہ انسان جو ہے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له واللہ علی ان اللہ بكل شیء علیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں جو ہے گشادگی اور فراوانی پیدا کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں جو ہے تنگی پیدا کرتا ہے. اور ان تمام حالات کو اللہ رب العالمین اچھے سے جانتا ہے کہ کس کے رزق میں جو ہے گشادگی کرنی ہے, کس کے رزق میں تنگی کرنی ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ چیزیں, تو گویا کہ حسد کے اسباب میں سے انسان کے اندر حسد کی بیماری اس وقت داخل ہوگی جب گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے جتنا مال, جتنا ہمیں دیا ہے اس پر ہم خوش رہیں, اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, ہمارے دلوں سے جو ہے یہ حسد کی یہ جو بیماری ہے یہ نکل جائے گی. اسی طرح سے دوسری چیز, اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ,
کہ اللہ رب العالمین نے جو فضل اور جو نعمتیں عطا کی ہے کیا یہ لوگ اس کے اندر حسد کرتے ہیں؟ یہاں پر اس آیت کریمہ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود جو ہے اس چیز سے روکتا ہے کہ یہ جو فضل ہے، مال و دولت جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں فراوانی اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا اختیار نہیں کہ کسی کے مال کو اور کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کی جائے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے حسد کی بیماری ہمارے اندر داخل ہوتی ہے وہ ہے تکبر اور خود پسندی۔ یعنی اگر ہمارے اندر تکبر اور خود پسندی داخل ہوگی تو وہیں پر ساتھ ہی ساتھ حسد کی بیماری بھی ہمارے اندر جنم لے گی۔ اگر ہم تکبر اور خود پسندی کو دور کریں گے تو حسد کی بیماری کا بھی جو ہے خاتمہ ہو جائے گا، وہ بھی ہمارے اندر سے جو ہے ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تیسری چیز بغض و نفرت ہے کہ جس کے ذریعے سے حسد داخل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز کہ اپنے آپ کو افضل، بڑا اور برتر سمجھنا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر حسد کی بیماری داخل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز کہ عہدہ اور منصب کا نہ ملنا، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ہے حسد کی بیماری داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار، اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے لوگوں نے جو ہے اسے منتخب کیا کہ ہم جو ہے اسے سردار بنائیں گے اور اسے جو ہے تخت پر اور تاج پر جو ہے ہم بٹھائیں گے، تخت پر بٹھائیں گے اور اسے تاج پہنچائیں گے۔ اب جب وہ گھڑی قریب آئی، وہ وقت آ گیا کہ اسے تاج پہنایا جائے اور سرداری کے عہدے پر فائز کیا جائے، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو تمام لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف جو ہے کوئی دھیان نہیں دیتا، تو اسے جو عہدہ اور منصب ملنا تھا وہ اس کے ہاتھ سے جو ہے نکل چکا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر حسد داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی پوری طاقت جو ہے اسلام کو نیچا کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے صرف کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس واقعے سے مختصر سے کہ عہدہ اور منصب کا نہ ملنا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر جو ہے حسد کی بیماری کو جنم دے دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ، اور اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنے مقصد کے اندر ناکامیابی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر جو ہے حسد کو داخل کر دیتی ہے۔ یہ کچھ اسباب، وجوہات تھے، اور حسد کی کچھ جو ہے تباہ کاریاں بیان کرنے، مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حسد جیسی قبیح بیماری سے ہماری تو حفاظت فرما، الہ العالمین تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، الہ العالمین تو ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین ہمارے آپسی جو کچھ بھی اختلافات ہے، جو انتشارات ہے، الہ العالمین تو اسے ختم فرما کر ہمیں ایک امت بنا، اور ہم سب کے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں تو امن و سکون کے ساتھ جو ہے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو ان کے روزگار کی فراہمی فرما، اور الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔